بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. محترم مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم لوگ دین کی مجلس میں جمع ہیں. دین کی مجلسیں قیمتی مجلسیں ہوتی ہے. جب تک آدمی دین کی مجلسوں سے جڑا رہتا ہے تو وہ بے دینی کے فتنوں سے دور رہتا ہے. دین کی مجلسوں سے جڑنے والا جو فتنے ہیں، بے دینی کے فتنے، اور وہ بھی دینداروں میں دین کی شکل میں آتی ہے. بے دینی کے فتنے دینداروں میں دین کی شکل میں آتی ہے. لیکن دیندار لیبل کا دیندار ہے، اس کو فتنہ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو اس کی اصلیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو دھوکہ کھاتا ہے، پھر فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہر طرح کے فتنے چل رہے ہیں، اور یہاں جو مجلس ہو رہی ہے ہر ہفتہ مجلس ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی فتنے آئے. یہاں کیوں چلتا ہے یہ مجلس، یہاں کیوں چلتی ہے، اتنے لوگ یہاں کیوں جڑتے ہیں، دوسری جگہ کیوں نہیں جڑ رہے، اتنے لوگ یہاں کیوں بات سنتے ہیں، ہمارے پاس کیوں سننے نہیں آتے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. بہت سی لوگوں نے کوشش بھی کی ہے کہ یہ نہ ہو، یہ مجلس ختم ہو جائے، یہاں بات نہ ہو. تو
لیکن اللہ کو منظور نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو فتنے جو ہے وہ باہر بہت سے فتنے ہیں، بہت سارے لوگ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی مال کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، کوئی سامان کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، کوئی پیسے کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، کوئی پڑھن ایجوکیشن کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، کوئی جاب کے فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ میرے کو جاب ملے گا تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، مجھے اتنے پیسے آئیں گے۔ فتنہ ہے وہ۔ کوئی سیاست کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، کوئی عورتوں کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، کوئی عورت مردوں کے فتنے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی آستلو پراپرٹیز کے فتنوں میں مبتلا ہے، کوئی فیشن میں مبتلا ہے، کوئی ہر طرح کے فتنے ہم کو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لائیو اس وقت فتنے چل رہے ہیں، اور اس میں فتنے مبتلا ہونے والے ہو رہے ہیں۔ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، دین بھی جا رہی ہے، دنیا بھی جا رہی ہے، اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایسے فتنوں میں مبتلا ہونے والے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو علیکم بالمجالس، تم پر مجلسیں لازم ہیں، یعنی تم مجلسوں کو لازم پکڑو، مجلسوں کو لازم پکڑ لو، یعنی اس میں جایا کرو، اس میں بیٹھا کرو، بات سنا کرو، اور جو باتیں آ جائے ان پر عمل کیا کرو، تو فتنے سے بچ جائیں گے، ایمان میں بھی بڑھوتری ہوگی، اعمال کی فکر بھی پیدا ہوگی، آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی، دنیا کے آنے کا مقصد سے واقف ہوں گے۔ تو فتنوں کا دور ہے یہ، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ تو فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ جو ہے وہ قرآن بتاتا ہے اور اللہ کے نبی کی احادیث بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نصاب، دنیا کے اندر کوئی سیلیبس ایسا نہیں بنایا گیا کہ جو لوگوں کو فتنے سے بچا سکے۔ اگر بچا سکتا ہے تو وہ صرف قرآن ہے، اور بچا سکتا ہے تو اللہ کی نبی کی باتیں ہیں جو ہر طرح کے فتنے سے ہم کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس میں مت پڑو، اس دھوکے میں نہ آؤ، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تم ہلاکت میں پھنس جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم دنیا کی زندگی کو نامراد بناؤ گے، اور آخرت کی لامحدود زندگی وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو فتنے پے در پے فتنے آئیں گے، آتی رہیں گے، قیامت کے قریب تو اور زیادہ آئیں گے فتنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح مؤمن الرجل ویمسی کافرا، اس وقت یعنی فتنوں کے زمانے میں جو صبح کے وقت مسلمان ہوگا وہ شام میں کافر ہو جائے گا، اور جو شام میں مسلمان ہوگا وہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔
فتنوں میں پڑھ کر دین کو بیچ دے گا، فتنوں میں پڑھ کر ایمان سے ہاتھ دھوئے گا، فتنوں میں پڑھ کر آخرت کی زندگی کو تباہ کرے گا۔ ایسے ایسے فتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو دین کی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھا ہے جو ہم کو ہر اچھی بری چیز کی تمیز ان مجلسوں میں ہوتی ہے۔ تو میں قرآن کی آیت پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے جوڑا جوڑا بنایا، یعنی مرد اور عورت۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کو نعمت شمار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، میری قدرت کی نشانی ہے یہ۔ مرد اور عورت کیا ہے؟ یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان کی بناوٹ میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ مرد کو جو ہے الگ کام کے لیے پیدا کیا، عورت کو الگ کام کے لیے پیدا کیا۔ مرد کی صلاحیتیں الگ ہیں، عورت کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ مرد الگ مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، عورت الگ مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن عبادت دونوں کو کرنا ہے، لیکن کام الگ الگ ہے، دونوں کے کام الگ الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، دونوں کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہے، دونوں کے پہننے کی چیزیں الگ ہیں، دونوں کی عبادتوں میں کچھ عبادتوں میں فرق ہے، کچھ عبادتوں میں سیم ہے۔ جیسے نماز ہے 5 وقت، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن حالت حیض میں نماز کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن مردوں کو نہیں ہے۔ ایسے ہی حج میں احرام مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے احرام نہیں ہے۔ مردوں کے لیے حج کرنے کے بعد گنڈو کرنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے گنڈو کرنا نہیں ہے، بال مڈانا نہیں ہے، بال ایک انگلی یا اس سے کم بالوں کو کاٹنا ہے، اس پر بھی اس کو وہی ثواب ملے گا جو مرد نے گنڈو کر لیا ہے، بوڑی گنڈو کر لیا ہے، اس کو جو ثواب ملتا ہے، اس کو 1 انچ بال کاٹنے پر وہی ثواب ملے گا۔ تو روزوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، مرد عورت کو اللہ تعالیٰ نے انہیں آپس میں انہی کے جان سے دوسرا جان وجود میں آتا ہے۔ مرد عورت ہی کے پیٹ سے مرد عورت نکلتے ہیں۔ تو یہ عجیب فیکٹری ہے۔ یہ دنیا کی فیکٹریاں الگ ہوتی ہے، اس کا چلانے والا الگ ہوتا ہے، کام کرنے والے الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ
مرد عورت کو ایسا فیکٹری بنایا کہ انہی سے پھر جو ہے افراد تیار ہوتے ہیں. ایک طرف فیکٹری بھی ہے، ایک طرف انسان بھی ہے. عجیب فیکٹری ہے. اسی سے انسان وجود میں آتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں انسان کے وجود میں آنے کا. دنیا میں کوئی فیکٹری نہیں اس کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم اور بڑی نشانی ہے مرد عورت کو پیدا کرنا. ہمیں کیا کی کر لیتے؟ مرد عورت پیدا ہو گئے تو ہمیں کیا کی کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کی نہیں ہے، میری قدرت کی نشانی ہے، لیکن اس میں تمہیں غور کرتے نہیں، تمہیں دوسرے اینگل سے غور کرتے. میں جس اینگل سے تمہارا غور کرو بولا وہ اینگل سے غور کرتے نہیں، تمہیں دوسرے اینگل سے غور کرتے، دوسرے اعتبار سے غور کرتے، دوسری نگاہ سے دیکھتے. جس نگاہ سے میں دیکھو بول رہا ہوں وہ نگاہ سے نہیں دیکھتے آپ لوگ. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے مرد اور عورت. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو. کس سے؟ عورت کائے کے لیے ہے؟ سکون پہنچانے کے لیے. سکون کا ذریعہ ہے. گھر میں عورت ماں کی شکل میں ہے تو بیٹے کے لیے سکون ہے. عورت شوہر بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. عورت بہن کی شکل میں ہے تو بھائی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. عورت جس شکل میں بھی ہو وہ سکون، اس سے سکون حاصل ہوتا ہے. اس کا کام ہی ہے سکون پہنچنا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو کیا آج ہمارے گھروں میں سکون ہے؟ کیا وہ مقصد جو اللہ نے عورت کو پیدا کرنے کا بیان کیا ہے، کیا وہ چیز حاصل ہے؟ آج شوہر سکون میں نہیں ہے بیوی رہنے کے باوجود. حالانکہ بیوی ہو تو سب سے زیادہ سکون میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ سکون حاصل کرے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے. عورت بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے. لیکن آج وہ چیز نہیں پائی جا رہی، یعنی سکون نہیں ہے. نہ شوہر کو سکون ہے نہ بیوی کو سکون ہے. سکون ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسا زندگی ہم نے گزارنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے سکون ختم ہو گیا. اور سکون ہم جو ہے تلاش کرتے ہیں چیزوں میں، سکون کو تلاش کر رہے ہیں پیسوں میں، سونے میں، چاندی میں، زیورات میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں، پراپرٹی میں اور دوسری دنیا کی چیزوں میں، فیشن میں، ماڈرنزم میں.
اس میں سکون نہیں ہے. کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا ہے کہ اس کے اندر تم کو سکون ملے گا. تم پلاٹ بہت مول لیے تو تم کو سکون ملے گا، پیسے زیادہ جمع کر لیے آرام سے آرام مل جائے گا. بلکہ زیادہ پیسے والے ہی آج کل پریشان رہتے ہیں کہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے پیسے کون اٹھا لے گا، کون چھین لے گا، کون ہمارا گلا کاٹے گا، ہمارا پیسہ کیا کرے، کیا ہو جائے گا، کون لوٹ لے گا. ان کو ہر وقت خطرہ، ڈر لگا ہوا رہتا ہے. وہ سکون اصل اس کو سکون نصیب نہیں. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے ہے تو بس بھی ہم کرے جا، آرام سے جیے جا. پیسوں والے کتنے آرام سے جی رہے، جا کو ان کو دیکھو، ان کے گھراں کو دیکھو، نہ سکون میں ہے کہ نہیں، کہ بلے کھاتے ہیں، کہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، کہ سکون کے واسطے، نیند کے واسطے کیا کرتے ہیں کہ جا کو دیکھو. لیکن ہم سکون جو ہے ان چیزوں میں تلاش کریں. اللہ نے اس میں سکون رکھا ہی نہیں. تو سکون دین میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ سے باتیں کرنے میں ہے، اللہ کو پانے میں سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرو گے تمہاری زندگی اتنی سکون والی ہوگی. جتنا اللہ سے دور رہو گے زندگی اتنی بے چین والی ہوگی، بے قرار والی ہوگی. اللہ سے دور رہنے کا نقصان، اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کہ سکون مل جائے گا، آرام مل جائے گا. جھوپڑی میں بھی اس کو آرام سے نیند آئے گی. جھوپڑی میں بھی وہ آرام سے جیے گا، آرام سے سوئے گا، آرام سے کھائے گا، آرام سے پیے گا. کیوں؟ سکون. لیکن دین نہیں ہے، چاہے بنگلے ہو، چاہے ڈبل سٹیر ہو، چاہے ساری دنیا کے سامان ہو، اس کے اندر سکون میں رکھا ہوں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں. پیسوں میں عزت ہے اور سونے چاندی میں عزت ہے، آرام ہے، سکون ہے، کہاں بھی نہیں ہے. تو سکون جو ہے وہ دین میں ہے، دین پر چلنے میں ہے، نماز کی پابندی کرنے میں ہے، تلاوت کرنے میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے، دین سیکھنے میں ہے، دین کا علم حاصل کرنے میں ہے، دین کی باتوں پر عمل کرنے میں ہے، سکون سنتوں پر چلنے میں ہے، فیشن کو چھوڑنے میں ہے، ماڈرن کو چھوڑنے میں ہے. اس میں سکون ہے. تو آج گھروں کے اندر بے سکونی، خاص کر عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اکثر جو ہے وہ ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. اور یہی چیز، یہ ناشکر پن، عورتوں کی ناشکرہ پن جو ہے یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. تو شوہر جو بھی لاتا ہے شکر ادا کرو، جو بھی کھلاتا ہے، جو بھی پلاتا ہے شکر ادا کرو، اللہ اور عطا فرمائے گا. لیکن شوہر جو بیچارہ دن بھر محنت کر کے آتا ہے، شام میں تھکا ماندہ آیا ہے، تو اس کو مسکرا کر بات کرنے کے بجائے آتے ہی اس کو یہ نہیں ہے گھر میں، وہ نہیں ہے، وہ لاؤ بولے یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، شادی کر لیے جب سے کیا بھی نہیں، کیا بھی اچھی چیز دیکھی نہیں. اب وہ اس کا جو یعنی گھر میں آتے ہی اس کو سکون ملنا چاہیے تھا، اب الٹا ہو گیا.
سکون برباد ہو. اللہ بولتے ہیں سکون عورت کو اس لیے بنائے ہیں تاکہ سکون حاصل کرے. وہ عورت کو دیکھتے ہی سکون حاصل کرے. چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو تو بیٹا آئے تو بیٹا ماں کو دیکھ کر خوش ہو جائے, ماں کی باتیں سن کر خوش ہو جائے, ماں سے مل کر وہ خوش ہو جائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. شوہر ہے تو بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے, بیوی کی باتیں سن کر اسے آرام ملے, اس کو خوشی محسوس ہو, اس کو سکون محسوس ہو, تو وہ گھر گھر ہے. لیکن آتے ہی اس کو تانا دینا اور یہ بولنا کہ پڑوسی کے گھر میں وہ چیز ہے, یہ چیز ہے, انہوں یہ محلے کا ہے, انہوں وہ محلے کا ہے, تمہیں کیا محلے کا ہے, تمہیں کیا کماتے ہیں, تمہیں کیا کرتے ہیں, یہ ناشکری. سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. سب امیر ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا, سب بنگلے والے ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا, سب سونا چاندی والے ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے بنایا ہی نہیں ویسا. کوئی امیر رہے گا, کوئی غریب رہے گا, کسی کے پاس مال ہوگا, کسی کے پاس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے. لیکن وہ سامنے رکھ کر, دوسروں کو دیکھ کر کہ ہم کب مالدار بننا, ہمیں کب بلڈنگ ڈالنا, ہمیں کب سننا مولنا, تمہیں کیا کماتے ہیں, کیا کرتے ہیں. انہوں دیکھو ڈبل بلڈنگ ڈالے, ڈپلیکس بلڈنگ ڈالے, وہاں پلاٹ مول لیے, وہ سونا مول لیے, وہ گاڑی مول لیے, وہاں پھرتے ہیں, یہاں جاتے ہیں, تمہیں کیا کرتے ہیں. تانا دینا, ناشکری کرنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ سکون کے لیے اللہ نے عورت کو بنایا ہے. جب وہ یہ باتیں سنتا ہے تو پھر سکون سے محروم ہو جاتا ہے. جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے وہ مقصد آپ نہیں پہنچا رہے ہیں, وہ مقصد میں آپ ناکام ہے, تو پھر وہ کیسے سکون حاصل کر سکتے. نہ آپ سکون میں رہیں گے, نہ وہ سکون میں رہے گا, کوئی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے. تو سکون دین میں ہے. تو عورتیں عموماً ناشکری کرتی ہے مردوں کی, تو اس لیے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے. وَاشْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَكْفُرُوا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے, جو نعمتیں میں نے دیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اوپر والوں کو مت دیکھو. نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا. اوپر والے نیچے والے کا کیا مطلب؟ نیچے والے کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس گھر ہے, تم ایسے لوگوں کو دیکھو جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے, جھوپڑی ہے. ڈھابا والا ریکھا شیڈ والے کو دیکھے, ڈھابے والے جو ہے وہ ریکھا شیڈ گھر والے کو دیکھے. اللہ کا شکر ہے مجھے تو ڈھابا دیا ہے, لیکن ریکھا شیڈ میں انہوں کیسے آتے ہیں کہ اگر ڈھابے والا ڈپلیکس بلڈنگ والے کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی. لو تو ڈھابا بننے ہمیں کیا ہے, یہ کچھ ہے ہمارا.
ناشکری پیدا ہے سو نعمت لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور مزید عطا کروں گا اور نعمتیں تمہارے اوپر نعمتوں کی برسات کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا ناشکری کرو گے تو میں نعمتوں کو چھین لوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بہت سخت ہے. دنیا کی پولیس پکڑتی ہے تو لنچم دے کے باہر آ جاتے. جیل میں جاؤ گے بیل پر باہر آ جاؤ گے. کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو وہ چھٹا لے کے آ سکتا ہے، اس سزا سے دستبردار ہو سکتا ہے، سزا سے بچ سکتا ہے. لیکن میری سزا میں جو آئے گا، میری پکڑ میں جو آئے گا تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری سزا بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے. پکڑوں گا تو تم کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا. تو شکر ادا کرو. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے تمہارے پاس ساری سہولتیں اللہ نے دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دیا ہے، کپڑے دیا ہے، سونا چاندی دیا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس ایک دو کپڑے ہیں، جن کے پاس سیدھا سادہ جن کی زندگی ہے، جن کے پاس کم ہے، ہمارے سے کم ہے، کم پیسے ہم سے کم پیسے ان کو دیکھو. ہمارے سے زیادہ پیسے والوں کو دیکھتے ہیں ہم، ہرس پیدا ہوتا. کیا ہے، کیا کماتے ہیں؟ 10,000 انہوں دیکھو 50,000 کماتے ہیں. کیا کر لینے 10,000؟ وہ ایک ہی ہے کیا؟ ایک ہی کوالٹی ہے کیا دنیا میں؟ 50,000 والے ہے کیا؟ لاکھ روپے والے ہے کیا؟ پانچ 5,000 کمانے والے بھی ہے دنیا میں، کچھ بھی نہیں کمانے والے بھی ہے. کیا بھی نہیں، معذور ہے، کما نہیں سکتے، مجبور ہے کمانے بھی ان کو چانس نہیں ہے. ایسے لوگوں کو دیکھو. تم کو تو کچھ آ رہا ہے، کچھ تو کما رہے ہو، کچھ تو کھا رہے ہو، لیکن لوگوں کو وہ چانس بھی نہیں. لیکن اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے معاملے میں. اب اوپر والوں کو دیکھتے ہرس پیدا ہوتا، پھر جو ہے آ کے شوہر کو ٹارچر، ہم کب خوب پڑھنا، ہمارا بلڈنگ کب ڈالتے، سونا کب دلاتے تمہیں، وہ ڈریس کب دلاتے، وہ ڈریس ہی چھونا، وہ ماڈل ہی چھونا. فلاں فنکشن میں دیکھے کوئی عورت پہنی، ووچ ماڈرن ہونا، ووچ ڈیزائن ہونا، وہ چیزیں چھونا. یہ سب بھی کہاں ہے؟ وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے پاس اتنا نہیں ہے. لیکن ہمارا مطالبہ ایسا رہتا ہے، ڈیمانڈ، شوہر کو ڈیمانڈ. بیچارہ وہ کہاں سے لائے گا؟ اور نہیں لایا تو تانا، نہیں لایا تو تانا دینا اس کو ڈیلی. یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے دنیا کا چکر. عورتوں میں دنیا کی محبت اتنا بڑھ گئی ہے، مرد سوسائڈ کر لے رہے. مکنڈا میں زیادہ چل رہا ہے دنیا کا چکر، پیسوں کا ہرس، پراپرٹی کا ہرس، آستولو کا ہرس اتنا بڑھ گیا ہے. وہ چکر میں شوہر کو ٹارچر دیے تو سوسائڈ کر لیتے ہیں.
ابھی حال میں ہوا، چلتا بھی ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں. ناشکرا پن اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور شکر گزاری ذرا بھی کیوں نہ ہو، اللہ کو شکر بہت پسندیدہ عمل ہے. تو شکر گزار بندے بننا ہمیں، ناشکرے نہیں. شکر گزار بندے بنیں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے رہے گا، ہماری نعمتیں بڑھتی رہیں گی، اور سب سے بڑی چیز ہمیں سکون ملے گا. شکر کرنے والا سکون میں رہتا ہے، ناشکرا کبھی بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا، سکون سے ہمیشہ محروم ہوتا ہے. تو سکون کی زندگی چاہتے ہو تو مردوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو، مردوں کو سکون پہنچاؤ، اللہ تم کو سکون پہنچائے گا. تم مردوں کو پریشان کر کے اپنے شوہروں کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. تو شکر گزاری، شکر کا جذبہ آج عورتوں کے اندر یہ بہت ساری چیزیں، بدگمانیاں اور ناشکری اور دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، یہ ساری چیزیں آج ہمارے دلوں کے اندر گھس گئی ہے، اور وہی چیز ہمارے زبان سے نکل رہی ہے. گندگی دل میں جمع ہو گیا ہے، وہ باہر نکل رہا ہے زبان کے ذریعے سے. اگر دل کو پاک کریں گے، دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے، چیزوں کی محبت نکال دیں گے، اللہ کی محبت بٹھائیں گے، قرآن کی محبت، دین کی محبت، رسول کی محبت بٹھائیں گے، تو یہ چیزیں نہیں نکلیں گی. یعنی زبان، دل صاف رہے گا تو ساری چیزیں کریکٹ رہیں گی. دل گندا ہے تو پھر زبان سے بھی وہی نکلیں گی جو دل کے اندر موجود ہے. تو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی مجلسیں ہیں، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانے کی مجلسیں ہیں، دین کی مجلسیں. اس میں اللہ کی محبت بھرا جائے، دنیا کی گندی چیزوں کی محبت کو اکھاڑ کے پھینکا جائے، نکال کے پھینکا جائے، کلین کیا جائے، اللہ کی محبت کو اس میں بھرا جائے. اللہ کی مٹھاس، ذکر اللہ کو وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کی کثرت سے یاد کرو تو اللہ کی محبت دل میں آتی. دنیا کی چیزوں کی اور ایسی چیزوں کی محبت، ایسی باتیں کریں گے تو انہی چیزوں کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی. تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کا آج سکون، گھروں کے اندر سکون برباد ہو چکا ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، گھروں کے اندر اطمینان بھی ختم ہو گیا ہے، آرام نہیں. گھر وہ ٹینشن کے اڈے بن چکے ہیں. عورتوں کی وجہ سے آج گھر ٹینشن کے اڈے بن چکے ہیں. مرد گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے تو وہ شراب خانے میں جا رہا ہے اور شراب پی کر تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو رہا ہے. اور اس کے سبب کون ہے؟ آپ ہے. آپ اگر اس کو سکون دیتے تو وہ شراب کے اڈے میں نہیں جاتا، وہ دوستوں میں نہیں. بعض مرد تو گھر میں آنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں، گھر میں گئے تو میرا سکون برباد ہو جاتا، میں باتیں سن سکتا نہیں، میں اپنا سکون برباد کر سکتا نہیں. عورتیں ایسی تیار ہو گئی، کچھ سنیما دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، وہاں جو چلتا ہے وہ ہونا بولتی ہے. اب یہ وہ نٹنا ہے، یہ ریئل ہے، ریئل نٹنا دونوں کیسے ملتے؟ تو
वैसा बनो बोले तो नहीं होता हो। वैसा घर, सिनेमा जैसा घर, सिनेमा जैसे कपड़े, सिनेमा जैसा एक्शंस, मूवी एक्शंस, फिरने जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, ये सब जो है ऐसी लाइफ हमारी चल रही है। तो ये लाइफ हमें कामयाब नहीं करता, ये लाइफ हमें नाकाम करने वाला है। शरीयत का लाइफ वो दुनिया में भी इज़्ज़त, सुकून, पाकीज़गी, तहारत वाली ज़िंदगी, हया वाली ज़िंदगी, बरकत वाली ज़िंदगी, आराम वाली ज़िंदगी शरीयत में है। उसको छोड़ेंगे तो वीरानी ही वीरानी है, कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी बरकत नहीं है, कहीं भी इज़्ज़त नहीं है। वो धोखा है, इज़्ज़त का धोखा है, लेकिन इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त शरीयत में ही है, शरीयत के पर चलने वालों की इज़्ज़त है। तो इसलिए हम शरीयत की चीज़ों को मामूली ना समझे, शरीयत की बातों को इजी ना समझे। इनकी एक एक बात बहुत कीमती है, इस पर अमल करे, अमल करके देखे, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत खूबियाँ आपको हासिल हो जाएंगी शरीयत पर जो चलेंगे। शरीयत से जो अपने दामन को बचाएंगे तो दुनिया की दामन में भीग जाएगा, उनकी दामन दुनिया से भीग जाएगी। तो इसलिए क्या है, दुनिया से मोहब्बत ज़्यादा नहीं करना। अल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करे तो अल्लाह जिसको मिल गया सारी चीज़ें मिल जाती है उसको। असल से मोहब्बत करना छोड़ के फिसल से मोहब्बत करते हैं, फिसल जाते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करे तो हर चीज़ मिलती है, अल्लाह हर चीज़ देता। लेकिन मेरे से मोहब्बत करोगे, ले हमें क्या है, मखलूक के पीछे पड़ गए, मखलूक से मोहब्बत करने, खालिक की मोहब्बत निकाल दिए, इसलिए फिसल जाते हैं। उजला देखो उछल गया, पीला देखो फिसल गया, हमारा हाल। उजला देखो उछल गया, पीला देखो फिसल गया। तो फिसल जाते हैं, हमें शरीयत को छोड़ते हैं, अल्लाह की मोहब्बत छोड़ते हैं। तो उसको ज़िंदा करेंगे तो दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी ज़ाय नहीं होगी। वहाँ भी अल्लाह ताला हमारी इकराम फरमाएंगे, हमारी इज़्ज़त फरमाएंगे और हमको जन्नत की सारी नेमतें अता फरमाएंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।